معزز سامعین، اس وقت آپ کے سامنے جو کتاب موجود ہے یہ تفسیر ابن کثیر جلد اول ہے۔ دارالمعرفت بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس تفسیر کے مصنف ہیں جن کا نام علامہ ابن کثیر ہے، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب غیر مقلدین یعنی وہابی حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے نزدیک بڑی معتبر ہے، اور مدینہ یونیورسٹی یعنی جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں غیر مقلدین کے نصاب میں بھی یہ کتاب شامل ہے۔ یہ نسخہ جو دارالمعرفت بیروت لبنان کا چھپا ہوا ہے، اس کا چھپنے کا سال بھی آپ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ 1986 یعنی 1406 کا نسخہ چھپا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ یہ تفسیر ابن کثیر دارالمعرفت نے 1986 1406 میں چھاپی ہے، اور اس کے یہ جلد اول ہے۔ اس کی صفحہ 532 پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 کے تحت یہ واقعہ موجود ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے صفحہ 532 ہے۔ صفحہ 532 پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے تحت یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ عربی عبارت ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اس آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ابن کثیر سے سماعت فرمائیے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عاصیوں اور گناہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا و گناہ ہو جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر استغفار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، یعنی زائرین قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اسی کے ساتھ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے جن میں الشیخ ابو منصور صباغ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں امام قطبی کا مشہور واقعہ لکھا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی نے آ کر کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا اور آیت اس نے پوری تلاوت کی جو آپ سن چکے ہیں، سورۃ النساء کی 64 نمبر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرتا ہوں۔ پھر اس نے 2 اشعار پڑھے، وہ اشعار بھی یہاں آپ کے سامنے جو اس وقت سکرین پر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر اس میں موجود ہیں۔ وہ اشعار یہ ہیں، یا خیر من دفنت بلقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفدا لقبری انت ساکنہ
فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ ان اشعار کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے، میری جان اس قبر انور پر فدا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساکن ہیں، اس میں عفو ہے، اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے۔ علامہ ابن کثیر ان اشعار کے بعد لکھتے ہیں، پھر وہ اعرابی چلا گیا۔ امام قطبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قطبی اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تفسیر اور یہاں تک یہ جا رہی ہے، یہاں اس کا آغاز ہے، یہاں پر اختتام ہے۔ یہ آپ نے علامہ ابن کثیر کی اس آیت کے تحت کیا تفسیر کی وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ دیگر 29 کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے میں یہ بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب سعودی عرب سے تفسیر احسن البیان حجاج کے لیے چھپی جو مفت تقسیم کی جاتی ہے، یہ آپ نے غور سے دیکھ لیا اس کو، تفسیر ابن کثیر کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس تفسیر احسن البیان کے اندر کیا موجود ہے۔ پہلے آپ کے سامنے پاکستانی نسخہ پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کا چھپا ہوا سعودی وزارت کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ تفسیر احسن البیان ہے، 1998 میں چھپی ہے دارالسلام لاہور سے۔ تفسیر احسن البیان، اس میں ترجمہ ہے محمد جوناگڑھی غیر مقلد، یہ ہندوستان کا غیر مقلد تھا، اس کا ترجمہ ہے، اور تفسیر کی ہے صلاح الدین یوسف غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث لاہور کا، الاعتصام کا سابقہ چیف ایڈیٹر، اس نے اس کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر احسن البیان، اور نظر ثانی کی ہے اس پر صفی الرحمان مبارک پوری مشہور غیر مقلد نے، صاحب الرحیق المختوم نے۔ اس کے صفحہ 247 اسی آیت کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں صفحہ 247 آپ دیکھ رہے ہیں، صفحہ 247 اور اس آیت کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں ابھی آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے۔ کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی اس ہدایت کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تھا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روضہ نبوی پر استغفار کے لیے حاضری ایسی ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی، ڈیش ڈال کر لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہانہ تفسیر سے محفوظ رکھے۔ اس آیت کی تفسیر میں صلاح الدین یوسف غیر مقلد لاہور کے جو غیر مقلد وہابی ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ظاہری بات اور کے پس منظر کے لحاظ سے یہ اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا، جبکہ علامہ ابن کثیر بتا رہے ہیں کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اعرابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے اپنی معروضات پیش کی ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امام قطبی کو ان کے لیے مغفرت کی بشارت کی نوید سنائی گئی ہے۔ جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روضہ نبوی پر استغفار کے لیے حاضری ایسی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی۔ جی ہاں، یہ صحابہ کی فکر ہے، یہ تابعین کی فکر ہے علیہم الرضوان۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی یہ 1958 کا نسخہ ہے، اس میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ایسی گمراہانہ تفسیر سے محفوظ رکھے۔ یہ بات انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں کہی، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب دوسرا اس کا نسخہ آپ دیکھیے جو کہ لاہور ہی سے چھپا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی لکھی ہوئی تفسیر میں بھی تبدیلی کی ہے۔